ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو امت مسلمہ کے لیے جماعت احمدیہ نے سر انجام دیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا لاہور کے سانحے کا کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ اسلام کی تاریخ میں، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں پیش آیا۔ شہادتوں کا سلسلہ اگر دیکھیں تو جماعت میں شروع سے چل رہا ہے، جب سے جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اتنا بڑا واقعہ اس منظم طریق پر اتنی کثرت سے شہادتوں کا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات قابل قدر ہے اور اس لحاظ سے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس طرح جماعت نے خلیفہ وقت کی تقلید میں جو صبر دکھایا، وہ بھی ایک نہایت ہی اہم مثال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، جس نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اور یقیناً یہ اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو پرسیکیوشن ہوتی چلی آئی ہے، اسی طرح اسلام کی تاریخ میں بھی اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بھی ہے۔ آخر یہ پرسیکیوشن کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے بات کرتے ہیں نصیر احمد حبیب صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسیکیوشن اصل میں یہ ہے کہ آپ کی ریلیجن کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ویوز کی بنیاد پہ اور آپ کی اوپینین کی بنیاد پہ، ایتھنک آئیڈینٹی کی بنیاد پہ، نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ آپ کو کوئی تھریٹ ہو، خطرہ ہو جان کو، اور کوئی فورس کو استعمال کرے اس کو۔ بعض چیزیں ہیں جو ہم بدل سکتے ہیں، اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں، بعض جو ہیں ہمارا کلر ہے، ہماری ریس ہے، وہ نہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ کو تھریٹ ہے یا اس کوشش کی جاتی ہے آپ کو پر اس بنیاد پہ، تو وہ پرسیکیوشن ہے۔ تو یہ پرسیکیوشن کی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ یہ کوئی بھی جب انڈیپینڈنٹ اپینین اور مذہب جب شروع ہوتا ہے، اصل میں بعض جو طبقات سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، باوجود کہ وہ کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں اور بعض مفادات کی بنیاد پہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس کو اپنا ان کا کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیلاب جو ہے سب کو لے جائے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہاڑ پہ میں چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب بعض طبقے سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہم نے قائم کر لیا ہے اب اس کو قائم رہنا چاہیے، بے شک اس کی بنیاد انجسٹس پہ ہے، تو اس کو بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ جن کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں، جن کے پاس نیر الہام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ شارٹ سائٹڈ لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اس طرح یہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں یورپ میں ہے، کرسچینٹی پہ بھی پرسیکیوشن ہے، پھر جب ان کا چرچ اسٹیبلش ہو گیا ہے انہوں نے بھی کی ہے۔ ہندوستان میں بدھسٹوں کی پرسیکیوشن کی، ہندوؤں نے کی ہے۔ اسلامک سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہے وہ گزرا ہے، تو اس کے بعد علماء نے کمپرومائز کیا ہے کہ بھئی فتنے سے بچنے کے لیے ایک سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے، اور اس کو جو ہے تو اس کی بنیاد پہ جو حکمران وہ کہتے تھے کہ انجسٹس بھی، اگر وہ ظالم بھی ہے تب بھی برداشت کرو۔ تو بعض اوقات ایسے جو دین کے معاملات تھے ان پہ بھی جب حرف آتا تھا تو کوئی نیک آدمی جب بولنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو علماء جو تھے اس وقت کے اسٹیٹ کا باغی قرار دیتے تھے، ظلم کرتے۔ آپ دیکھیں کوئی امام نہیں ہے جسے نشانہ ظلم و ستم نہ بنایا گیا ہو۔
حضرت امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا، زہر دلوا کے ادھر مارا گیا، حضرت امام شافعی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت امام احمد بن حنبل کو پا بجولاں بازاروں میں چلنا پڑا، اور امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ اکثر حصہ ان کا جیل میں گزر گیا، کوئی لکھنے کے لیے چیز نہیں تھی، کوئلے سے وہ جیل کی دیواروں پہ لکھا کرتے تھے، وہیں ان نے اپنی آخری سانسیں لی۔ امام بخاری اس قدر تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اے خدا زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے تو اٹھا لے اس طرح کی پرسیکیوشن ہمارے۔ اور کیوں ان لوگوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہے؟ ظاہر ہے ان کی جو بے لوث خدمات تھیں، ان کی جو دین کو بچانے کی جو بھی کوششیں تھیں، وہ اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ مفادات کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی، وہ انصاف کی بات کرتے تھے۔ دیکھیں حضرت حسن بصری وہ جو تھے، وہ ایک اس زمانے میں عقیدہ بنو امیہ نے ظلم کیا، ستم کیا، اور عقیدہ انہوں نے کہا جی جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، مطلب بتانے کی کوشش کی تھی حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں تو اللہ کی رضا ہے اس میں۔ تو اس بنیاد پہ حسن بصری نے وہ مخالفت کی۔ دیکھیں کس طرح اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ایک غلط عمل کو کس طرح جسٹیفائی کرتی ہے دین کے نام پہ، تو وہ پھر یہ لوگ جو ہیں وہ نہ نکلیں باہر، تو اس طرح تو دین کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ خدا نے جب فرمایا انا نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، تو پھر اس کے تحت امام پیدا کیے، مجدد پیدا کیے ہیں۔ خدا کی اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ اس کے نیچے آتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو پسند نہیں آتی کیونکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، اپنے ظلم و ستم کو چھپانا ہوتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ نصیر حبیب صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجددین پیدا کرتا ہے، اس طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بانی جماعت احمدیہ نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی ہے تو اس وقت جماعت کی پرسیکیوشن کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو کیا وقت ہے جب یہ پرسیکیوشن کا آغاز ہوتا ہے، کس وقت ہوتی ہے اور کیا حالات تھے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا ایک دفعہ پھر ہمیں۔ محترم پروفیسر صاحب نے اچھا خلاصہ اور پس منظر کے طور پہ بات بیان کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گروپ جو بظاہر بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے اعلان نبوت سے، تو آپ کے مقابل پہ جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے۔ اب بت پرست کی کیا طاقت ہے اور بت کی کیا طاقت ہے، لیکن ایک پرانا عقیدہ اور پرانا خیال چلا آ رہا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس چیز پہ کوئی ضرب لگے ہمارے مشرکانہ اخلاق پہ، ہمارے طریق پہ، تو ہماری سرداری اور ہماری جو روب و داب ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی اس سرداری کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس میں سیاسی اور مذہبی اور اقتصادی ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، چونکہ ہم اسلام کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور ہم کفر کی حالت میں معزز تھے، ہماری عزت تھی، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اب ہماری وہ عزت نہیں رہی، جو چاہتا ہے ہم پہ حملہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارا مذاق اڑاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ تمسخر کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو صبر کا حکم ہے، تم سے پہلی قوموں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، یہ سمجھیں پرسیکیوشن کی تاریخ حضور پرانی بیان فرما رہے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ تو بس یہ ہوا کہ ان کے سر پہ آرا رکھ کے ان کو چیر دیا گیا، زندہ کاٹ کے ان کے 2 حصے کر دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اب دیکھیں یہ 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ بت پرست جو ہیں ان کی پہلے سے اجارہ داری قائم ہے، ان کی پہلے سے عزت ہے، بڑے بڑے ان میں پہاڑوں جیسی شخصیات ہیں، ابو جہل دیکھ لیجئے، اور عبد المطلب، ابو طالب، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عبد المطلب کی حمایت حاصل ہوئی، ابو طالب کی حمایت حاصل ہوئی، باقی جتنے بھی اکابر تھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ مخالفت پہ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کہ جمع ہو کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم سب جمع ہو کے کوشش یہ کریں کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ پہلے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی دیکھیں اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر واضح صداقت کا پیغام کوئی نہیں لے کے آیا، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں جو صداقت بیان ہوئی ہے، جو توحید کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر واضح
اور خدا تعالیٰ کے صداقت کا نشان، خدا تعالیٰ کی ہستی کا نشان، اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس پر بھی اعتراض کرنے والوں نے کیا، اور اس حد تک کیا کہ یہ کہ ہم بانی اسلام کو قتل کر دیں، اور سب قبائل کے افراد مل کے. تو یہ گویا پرسیکیوشن کا سلسلہ اس طرح سے جاری ہوا. اور پھر یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا تو ایک طرح سے تو یہ اصول بن جاتا ہے. قرآن مجید پڑھیں، ہم تاریخ دیکھیں کہ ہر سچائی کا مقابلہ اسی طرح کیا جاتا ہے. اندھیرا اور تاریکی جو چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی دبیز، اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو اس میں رہنے والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پردہ ہے یہ فاش نہیں ہو. یہ گمراہی کا اور تاریکی کا پردہ جو بھی ہے یہ اسی طرح سے رہے تو اچھا ہے. اگر یہ فاش ہو گیا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم تو ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح مسیح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح، جیسے ہم خوب جانتے ہیں، آپ کو قادیان میں مالکانہ حقوق حاصل تھے. قادیان کا اور ارد کے 4-5 دیہات آپ کے ایک طرح سے مالکانہ حقوق تھے آپ کو. لیکن جب آپ کے موت کے آپ کے ماننے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہونے لگے تو خود قادیان کے شریکوں نے، یعنی جو ملکیت میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے جو قریبی تھے، انہوں نے اتنی سختی برتی کہ بعض دفعہ حضور کے مہمانوں کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ غلاظت اپنے جھولی میں یا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جائیں. یعنی اتنا مجبور کر دیا گیا. اور پھر یہاں تک کہ مسجد کا رستہ روکنے کے لیے، حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں تھا، انہوں نے مسجد کا رستہ روکنے کے لیے دیوار کھینچ دی. تو مسیح علیہ السلام کو بہرحال تکلیف اس وجہ سے تھی کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے آپ کے مرید تھے، جتنے آپ کے وہاں پہ موتقد تھے، وہ سب ایک لمبا ان کو تکلیف دے چکر کاٹ کے تو مسجد میں آنا پڑتا تھا. مسجد کا رستہ رک گیا تو مسیح علیہ السلام نے اس کو ایسے فرمایا کہ گویا ایک طرح سے یہ روزے کا زمانہ ہے ہمارے لیے، تکلیف کا زمانہ ہے. اور اسی زمانے میں آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہم قادیان سے ہجرت کر جائیں. داغ ہجرت کا الہام تو موجود ہی ہے. تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ ہم یہاں سے ہجرت ہی کر جائیں. تو یہ دیوار کا مقدمہ تاریخ احمدیت میں مشہور ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی از خود مقدمات نہیں کیے، لیکن اس میں اس صورت تھی کہ آپ کے جو ساتھی تھے ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی تو مقدمہ کیا گیا. 1900 میں یہ واقعہ ہوا تھا. 1901 میں وہ دیوار فیصلے کے مطابق دو لوگ جنہوں نے دیوار بنائی تھی ان کو دیوار گرانی پڑی، اور بلکہ جسٹریٹ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ان پہ خرچ کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو خرچے کا دعویٰ وکیل نے مسیح علیہ السلام کے علم کے بغیر کر دیا. لیکن جب مسیح علیہ السلام کو علم ہو تو آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ ہم کوئی خرچے وغیرہ کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ مختلف رنگ میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور آپ کی آواز کو بند کرنے کی اور روکنے کی کوشش کی گئی. آپ پہ قتل کے مقدمات کیے گئے. اقدام قتل کا مقدمہ مشہور ہے ہماری تاریخ میں. اس میں یہ صورت تھی کہ عیسائی اور مسلمان بلکہ ہندو بھی مل گئے. گورنمنٹ اس وقت انگریزوں کی تھی، انگریز حاکم تھا اس کے، لیکن جو مقدمہ کرنے والے تھے وہ عیسائی تھے اور ان کی تائید کرنے والے ہندو تھے، مسلمان تھے. تو اس طرح سے مل کر گویا کہ کوشش کی گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر قتل کے اقدام کا کہ اس نے قتل کرنا چاہا ہے یہ ثابت ہو جائے اور اس طرح آپ کو ذلیل کیا جائے. لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے حکومت، حاکم کو، ان کے گواہوں کو، ان کے ساتھ ان کی تائید کرنے والوں کو جو مسلمان تھے، ہندو تھے، سب کو ذلیل کیا. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے مسیح علیہ السلام کی عزت جو تھی وہ نہ صرف یہ کہ قائم رہی بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گئی. تو یہ چیز ہے کہ سچائی کا مقابلہ ضرور کیا جاتا ہے. یہ ایک سمجھیں کہ ہمیشہ تاریخ نے یہی بات بتائی ہے کہ جو بھی سچا شخص آیا اس کو تکلیف دی گئی. جیسے بہت سی مثالیں دی ہیں پروفیسر صاحب نے، تو یہی مثال مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی صادق آتی ہے کہ آپ کو بھی ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. لیکن سر یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس بات کا پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جماعت سچی جماعت ہے یا جھوٹی جماعت ہے یا یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے کہ نہیں. اس کا کس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سچائی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، جو نافع الناس وجود ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں آج میں حیران ہوتا ہوں بعض مذہبی جماعتیں جو کہتی ہیں فورس ہو، طاقت کے ذریعے لوگوں کو قائم رکھا جا سکتا ہے.
اور طاقت کی ضرورت ہے لوگوں کو اخلاق پہ قائم رکھنے کی، وہ اسلامی تاریخ میں مثالیں دیکھ لیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کا تو انتقال جیل میں ہوا تھا۔ آج سب سے زیادہ دنیا میں امام ابو حنیفہ کا جو مسلمان دنیا ہے اس میں حنفی ہیں وہ، اور اسی طرح جو امام مالک ہیں ان کو حکمران نے اتنا وہ لگائے کوڑے اتنا باندھ کے کہ وہ اب نماز ایسے نہیں پڑھ سکتے تھے، بازو اکھڑ گئے تھے ان کے۔ تو دنیا ایک امام مالک کا جو ہے وہ فقہ کی ماننے والی کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ اور آج جو بخاری شریف ہے وہ پڑھی جاتی ہے قرآن کے بعد، سمجھا جاتا ہے سب سے اصل کتاب کہا جاتا ہے، تو وہ تو ان پر تو زمین تنگ ہو گئی تھی۔ کون سی اسٹیٹ کی پاور ان کے پاس تھی؟ کون سے انہوں نے لشکر تیار کیے تھے؟ کیوں آج بخاری جو ہے پڑھی جاتی ہے، لوگ اس کا سعادت سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایک، اور امام ابن تیمیہ ہے، جیل میں انتقال ہوا ان کا، تو ان کو کیوں دنیا آج تک کر رہی ہے؟ پھر حضرت امام حسین 72 آدمی ان کے ساتھ تھے، سارا عالم اسلام ایک طرف تھا، کیوں آج ان پر درود بھیجا جاتا ہے؟ وہ کس طرح قائم رہی ہیں؟ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ان کا ویژن تھا، جو طرز بیان انہوں نے قفس میں رہ کے ایجاد کی تھی، وہی گلشن میں طرز بیان ٹھہرتی ہے کہ وہ اپنی ذاتیات میں نہیں پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں کرتے سودے بازی جو بعد میں لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں، ان کو کسی خفیہ امداد نہیں ملتی، چھپے ہوئے لوگ ان کے ساتھ مدد نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خدا ہی ان کے پیغام کو، میسج کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، کس کا آپ ذکر کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ یہ بڑا اچھا بیان کیا ہے پروفیسر صاحب نے مختصر طور پہ وقت کے لحاظ سے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے وہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل و یوہان، جب امتحان درپیش ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیا مقام ہے، اس کے عزت کے قابل ہے یا نہیں ہے، وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، اسے وہ کامیابی کا منہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے۔ تو امتحانات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، یہ بھی امتحان کی ایک صورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بڑا آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے کشتی نوح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخالفوں کو کتوں کی طرح ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، مخالفوں کو کتوں کی طرح ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر دنیاوی ذریعہ اور طاقت ان کے خلاف تھی، لیکن صرف ایک خدا پر ایمان اور توکل کی وجہ سے وہ محفوظ رہے اور بچ گئے۔ تو یہ جو مقابلہ ہو جاتا ہے، جب مجھے وہ اکثر اس پہ ہنسی بھی آتی ہے، اکثر ہمارے مخالف یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر انگریز کی حکومت نہ ہوتی، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ عجیب سی بات ہے، وہ بڑے کہتے ہیں اگر انگریز کی حکومت نہ ہوتی اور مرزا صاحب کا دعویٰ ہوتا تو ہم یہ کرتے اور یہ کرتے اور یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا خدا تعالیٰ پر کتنا ایمان ہے، خدا تعالیٰ کی حکومت پر کتنا یقین ہے۔ خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا میں اس کو پکڑوں گا اور قتل کروں گا اور اس کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اعلان کم ہے یا وہ طاقت کم ہے خدا تعالیٰ کی، انگریز کی حکومت نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ تو اصل بات یہ انگریز کی حکومت ہو یا کوئی حکومت ہو، وہ شخص جسے خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجتا ہے، وہ سچائی جو باطل کو پاش کرنے والی ہوتی ہے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل نے زہوق ہونا ہی ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، لیکن یہ کہ اگر بغیر مقابلے کے ایسا ہو جائے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ وہ میں نے پہاڑ جیسی شخصیات کا لفظ اس لیے بولا تھا کہ ہمارے ایک مخالف نے اپنی تحریر میں لکھا، ان کی وہ تحریر جو اکثر ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں پیش کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ان کی مخالفت ہماری پہاڑوں جیسی شخصیات نے کی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مخالفت کی، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مخالفت کی، اور انور کشمیری، علامہ انور کشمیری نے مخالفت کی، فلاں جو پہاڑوں جیسی شخصیات تھیں انہوں نے مخالفت کی، لیکن وہ ساری مخالفت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ اس بات ہے پھر تو ہم میں ایک چھوٹی سی ان کی مولانا صاحب کی اجازت سے، دیکھیں کہتے ہیں ہم انگریز کے ایجنٹ ہیں، جی دیکھیں دین الہی اکبر کا کدھر ہے؟ چلو ہم تو ایجنٹ تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے،
دین الہی اکبر تو وہ بادشاہ تھا جس کو یہاں کی برطانیہ کی ملکہ بڑا بھائی کہتی تھی، وہ اتنا دنیا کا بڑا بادشاہ تھا، اس کا مذہب کدھر ہے؟ اگر ہم ایجنٹ ہوتے یعنی اسی بنیاد پہ تو وہ سب سے بڑا تو اس کا مذہب چلنا چاہیے تھا اس کا. یہ تو ہے نا جس کے پاس الزام لگایا، انگریزوں کو یہ خبر دیتے تھے محمد حسین بٹالوی صاحب، جس سے بچ کے رہنا یہ جو ہے یہ خطرہ ہے. وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ انہوں نے تو الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، ان کے تو ارادے بادشاہی کے ہیں. تو یہ تو باقاعدہ انگریزوں حضرت مسیح موعود کے دور میں جو ہے تھی وہ CID پیچھے لگ گئی تھی. تو بجائے تو جو بعد میں بھی 1934 میں جو ہماری انگریزوں کو پتہ چل گیا تھا یہ ایک منظم جماعت ہے. کشمیر جو تھا وہ کشمیر کا مہاراجہ وہ انگریزوں کا تھا پروردہ اور اس کے تھا. اور جب ہم نے کشمیر کی مخالفت کی تو انگریز ہمارے مخالفت شروع ہو گئی ہر طرف سے. تو ہمارا اسے کیا لینا دینا؟ اگر بادشاہ نہیں چلا سکا اکبر جیسا تو یہ کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تو خدا تعالیٰ کے کام ہے اور خدا ہی. جزاک اللہ. سے پھر یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو یقیناً ہم جس طرح ابھی پہلے بھی بتایا ذکر ہوا بھی کہ سچے لوگوں کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہمیشہ ایسے موقعوں پر صبر کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو ہم یقیناً جماعت احمدیہ کی صداقت کی ایک دلیل بھی ٹھہرا سکتے ہوں گے. یقینی طور پہ یہ تو بڑی واضح دلیل ہے، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے. ایسا امر ہے جس کا کوئی بھی صاحب بصیرت شخص انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید نے اس کو بطور رسول کے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تمسخر اور استہزاء ہمیشہ خدا کے رسولوں اور سچوں سے ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. اور قرآن مجید نے یعنی اس میں حصر کر دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا سچا رسول نہیں آیا جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو. اب مخالفت کے بعد اگر وہ قائم رہتا ہے، اگر وہ ترقی کرتا ہے، صرف قائم ہی نہیں رہتا بلکہ وہ ترقی کرتا ہے. جیسے میں بیان کر رہا تھا پہلے، قادیان میں جب یہ آواز اٹھی ہے تو بٹالے میں پہلے تو قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ یہ آواز یہیں دب جائے تو بہتر ہے، اس آواز کو قادیان سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. انہوں نے کوشش کی اپنی. پھر بٹالے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ اپنے آپ کو اس وقت مذہبی دنیا کا رہنما سمجھتے تھے. وہ اس حد تک مخالفت کی انہوں نے کہ ریلوے اسٹیشن قادیان کے لیے ریلوے اسٹیشن بٹالہ ہوتا، بٹالے سے آگے گاڑی نہیں جاتی تھی، تو بٹالہ ریلوے اسٹیشن پہ آ کے مہمانوں کو ورغلایا کرتے تھے کہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں، یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، یہ تو تمہیں دھوکہ دے گا، فریب دے گا. یہاں تک کوشش کی گئی بٹالے میں اس آواز کو کہ بٹالہ اس زمانے وہ جو ہماری تقسیم تھی اس لحاظ سے قادیان تحصیل بٹالے میں تھی کہ قادیان جو موضع ہے وہاں سے بات آگے نہیں نکلے گی، تحصیل بٹالے سے آگے بات نہیں نکلے گی. مولوی صاحب کھڑے ہیں وہاں پہ اور وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب اقتدار صاحب اختیار سمجھتے تھے. لوگ وہ جب گزرتے تھے بازار سے کھڑے لوگ ان کو سلام کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ میں جیسے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مرزے کو اٹھایا تھا، میں ہی اس کو گرا دوں گا. کتنی بڑی تلی ہے، کتنا بڑا اس میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے کہ میں نے اس کو اٹھایا تھا، میں اس کو گرا دوں گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ آواز دنیا کے کونوں میں پھیل گئی، عزت کے ساتھ پھیل گئی. میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا ایک وقت میں کہ یہ آواز قادیان سے باہر نہیں نکلی، وہ کہاں ہیں؟ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اور خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے وہ کدھر ہیں آج؟ پھر وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کہنے والوں نے کہا کہ منارۃ المسیح کی اینٹیں دریائے بیاس میں بہا دیں گے. جو کچھ بھی اس وقت ہوا یہ تفصیلی بیان چاہتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اینٹیں دریائے بیاس میں بہانے والے کدھر گئے؟ منارۃ المسیح قائم ہے، اس کی روشنی آج بھی دشمنوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے. وہاں سے توحید کا اعلان آج بھی ہو رہا ہے بغیر کسی وقفے کے. اس جو 47 کا ایک خونچکام واقعہ ہوا تھا جب اس میں سارے گدے نشین اور سارے وہاں کے علاقے کے لوگ اٹھ کے بھاگ گئے اور کہیں سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی تھی، اس منارۃ المسیح سے اللہ اکبر کی آواز برابر آتی رہی. تو وہ کہاں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دریائے بیاس میں جا کے اینٹیں بہا دیں گے؟ مجھے وہ اب نشانی، مجھے بہت سے لوگ ایسے بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو فاتح قادیان لکھتے تھے.
ایسے لوگ تھے ہمارے مخالف جو فاتح قادیان لکھتے تھے، انہوں نے قادیان فتح کر لی، کیا کیا انہوں نے، کیا ملا ان کو؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ قادیان اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرکز اشاعت اسلام اسی طرح قائم ہے، بلکہ ہر لحاظ سے پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے زیادہ وسیع اس کی آواز جا رہی ہے۔ تو وہ فاتح قادیان کہنے والے کدھر گئے؟ وہ جو یہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کی پے نہیں بننے دوں گا اور میں ان لوگوں کو احمدیوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، احمدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ آج کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ شرارت ہمیشہ جاری رہی ہے۔ اس کا تو یہ ٹھیک ہے، پرسیکیوشن کہہ لیں آپ، شرارت کہہ لیں، مخالفت کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو، ظلم کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہا۔ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کینسر کی طرح ہے احمدیت، اور ہم اس کینسر کو ختم کر کے رہیں گے۔ کینسر کی تشخیص کرنے والا، کینسر کو ختم کرنے والا کدھر ہے؟ اس کی تو خاک تک لوگوں کو نہیں ملی۔ وہ جس نے یہ کہا کہ احمدیت کینسر کی طرح ہے اور ہم اس کینسر کو ختم کر دیں گے، یہ صداقت کا نشان نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا صداقت کا نشان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو صاحب اقتدار سمجھتے ہوئے، آمر اور ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے، ہر طرح کا اختیار رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ قادیان کو ہم ختم کر دیں گے، قادیانیوں کو ختم کر دیں گے، یہ ناسور ہے، اس سرطان کو ہم ختم کر کے رہیں گے۔ کدھر گیا وہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ جو ہماری مخالفت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کاسہ گدائی پکڑا دیں گے، ہم ان کے ہاتھ میں کاسہ گدائی پکڑا دیں گے۔ بڑی تلی ہے، بڑا فخر ہے، اور وہ ٹھیک تھا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، ان کو اپنی کرسی پہ بھی بڑا زوم تھا اور بڑی طاقت تھی، بڑا اقتدار تھا، بڑا اختیار تھا۔ دنیا اسلام میں ان کو ہیرو سمجھے جاتے ہیں اور وہاں ہیرو سمجھے جاتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ہماری مان لیں، ہمیشہ کے لیے آپ ہیرو بن جائیں گے، اور وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں کاسہ گدائی پکڑا دیں گے۔ کدھر ہیں وہ؟ ان کے ہاتھ کاسہ گدائی احمدیوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ان کا اپنا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا نہیں، ان کے خاندان کا ختم ہو گیا، جو یہ تالی اور دعوے لے کے اٹھے تھے۔ تو یہ بہت بڑا نشان ہے، اس میں تو جتنا چاہیں ہم اس پہ بولتے جائیں، جتنی چاہیں اس کے متعلق ہم مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے بڑا بول بولا، ہر وہ شخص جو احمدیت کے مقابلے پہ کھڑا ہوا، ہر وہ شخص جس نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا، ہر وہ شخص جس نے سچائی کا مقابلہ کرنا چاہا، بڑی تالی سے، بڑے غرور سے، بڑے تکبر سے، بڑے مختلف بھیس بدل کے ایک ایک کر کے سب ناکام ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری طرف بھاگا ہوا آ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس وقت بڑی مخالفت تھی، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بڑی مخالفت تھی۔ وہ مخالفت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا منصورہ ہو گئی اور احمدیت قائم ہے۔ احمدیت قائم نہیں، احمدیت بڑھ رہی ہے۔ احمدیت ان لوگوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ رہی ہے جو احمدیوں کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دے رہے تھے اور جو اس سرطان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اندازوں سے بہت بڑھ گئی ہے، بلکہ ہمارے اندازوں سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اسلام کی تعبیر پیش کی تھی کہ اس کی جو اسلام کی جو جہاد کی جو تفسیر کی تھی، اب وہی ٹھہری ہے، طرز بیاں ہر گلشن میں ٹھہری ہے نہیں ٹھہری؟ ہر کوئی وہی تعبیر اور تفسیر مان رہا ہے نا؟ نہیں، وہی جو ہم نے پیش کی تھی، جو پرامن جو اسلام کا پیغام ہم نے دیا تھا، جو تفسیر آج وہی تفسیر جہاد کی وہی دوسرے مولوی حضرات رقت کے ساتھ نہیں بیان کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن کا سلسلہ جماعت احمدیہ کی بنیاد سے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس تمام تر پرسیکیوشن کے باوجود، تمام تر مظالم کے باوجود جماعت ہر لمحہ ترقی کرتی چلی گئی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آواز جو قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے بلند ہوئی تھی، وہ 190 سے زائد ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ جماعت احمدیہ کے مشن 190 سے زائد ممالک میں قائم ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ان ادوار کا ذکر کریں گے، مختلف ادوار کا ذکر کریں گے جن میں جماعت احمدیہ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، اور اگلے پروگرام میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ میں ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال ان کے ذہن میں ہے اس تاریخ کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے، تو وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور اپنا سوال وہ historicfacts@mta.tv پر بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں،
بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار